صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اور وہ جو احادیث مقدسہ ہیں وہ احادیث خاتم کا معنی آخری کا خود ہی تعین کرتی ہیں۔ تو مزید اگر اس حوالے سے کوئی بھائی ایڈ کرنا چاہے یا کوئی بات کرنا چاہے تو میں چاہ کہ میری بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، آپ بھی بیچ میں شیئر کر لیں۔ جی جی شاہ صاحب جزاک اللہ خیر۔ جی اگر کوئی بھائی جو شاہ صاحب نے بات کی ہے اس حوالے سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے، کچھ ایڈ کرنا ہے تو موسٹ ویلکم جی۔ اچھا شاہ صاحب، یہ نیچے کسی نے کمنٹ کیا کٹ کیٹ فار آل، آئی تھنک یہ سسٹر ہے ہماری ایکس قادیانی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ریپیٹ کر دیں گے لاسٹ میں آپ نے بولا، لاسٹ کا پارٹ ریپیٹ کر دیں گے، ترجمے والی جو ترجمہ آپ نے کہا ہے وہ کہہ رہی ہیں وہ ترجمہ کس کا؟ خاتم کا اور خاتم کا؟ جو آخر میں آپ نے بات کیا نا، نو اوکے جی میں ان کو اوپر لیتا ہوں، ان کا کوئی سوال ہے، آئی تھنک آپ اوپر آ سکتی ہیں باجی، میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں، کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں نیچے چلا جاتا ہوں، نہیں آپ میں نے نے کر اسے دیا، فیضان بھائی کو کر دی میں نے نیچے، فیضان بھائی کو میں نے کر دی۔ اچھا وہ آج اچھا دوسرا اپنا امتیاز صاحب، یہ جو عربک لٹریچر سے یا جو ہسٹری سے جی خاتم الشعراء کہا گیا، خاتم المحدثین کہا گیا، اب یہ اہم پوائنٹ ہے، اس پر ذرا آپ حضرات بھی توجہ فرمائیں۔ یہ جو خاتم الشعراء ہے، سسٹر آ جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، تو یہ خاتم الشعراء یا خاتم الشعراء یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بنیادی طور پر خاتم النبیین یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور پھر حدیث مقدسہ میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود فرمان ہے۔ اللہ کے فرمان میں مبالغہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں مبالغہ نہیں ہے، یعنی حقیقت سے ہٹ کر کوئی مجازن بات جو ہے وہ نہیں، اللہ جو فرماتا ہے اس کا وہی درجہ ہے، وہی معنی اور مفہوم ہے۔ اب اگر بندوں نے کہیں جی شاہ صاحب ان کا سوال آ گیا سسٹر کا، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اوپر نہیں آ سکتی وہ کسی وجہ سے، تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں خاتم اور خاتم میں فرق، جو آپ نے کہا ہے نا اس میں پوچھ رہی ہیں وہ فرق، خاتم اور خاتم۔ شاہ صاحب کا شاید نہ کنیکشن کا پرابلم تو نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے ڈرائیو کر رہے تھے وہ۔ چلے جیسے شاہ صاحب انشاءاللہ واپس آتے ہیں نا تو شاہ صاحب اس سوال کا جواب انشاءاللہ خود ان کو دے دیں گے، تو ہم انشاءاللہ تب تک نا میں یہاں پہ ایک بات یہ کر دوں کہ شاہ صاحب نے جو بنیادی بات کی ہے وہ واقعتاً ہمیں نا اپنے سامنے رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کیا خاتم یا خاتم کا معنی آپ آخری لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ یعنی یہ بہت اہم بات شاہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بیک وقت نہ دونوں باتوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں، یعنی یا تو خاتم کا معنی آپ آخری لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ اگر تو آپ آخری لے رہے ہیں تو پھر آپ اپنا آرگیومنٹ اس حوالے سے لے کے چلیں کہ اگر جب آپ نے آخری لے لیا تو پھر وہاں سے جو آپ رستہ نکالتے ہیں کہ آخری ہے شریعت لانے والے نبی کے حوالے سے، یعنی لا بیئرنگ پروفٹ کے حوالے سے، اور نان لا بیئرنگ پروفٹ کے حوالے سے آخری نہیں ہے، تو اس چیز کے اوپر کوئی دلیل وہ پیش کرے کہ بھئی جب آپ نے خاتم، جو پورے قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دینے والی یہ ایک ہی آیت ہے سورہ احزاب کی، یہ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں وہ تو کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا نا، وہ تو ہمارے بیان سے باہر ہے، وہ تو قرآن جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے۔ بات ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دینے والی ایک ہی آیت ہے، اور اس ایک آیت میں خاتم کا معنی جب آخری کر لیا جائے تو پھر وہاں سے شرعی اور غیر شرعی کا جو فرق ہے وہ کیسے نکالا جاتا ہے؟ تو یہ نقطہ شاہ صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا جی، جزاک اللہ خیر۔ اگر واپس آ چکے ہیں تو اگر آپ سوال کا جواب دینا چاہیں شاہ صاحب۔ جی وہ سسٹر کا سوال ہے، خاتم تا کے اوپر زبر ہو تو اس کو عربک گرامر میں خاتم کو اس میں آلہ کہتے ہیں،
اچھا یہاں پر بھی یہ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اعلیٰ سے مراد معاذ اللہ کوئی فزیکل سٹیمپ ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. یہاں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود خاتم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نام حضور کے اسماء میں سے خاتم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک بھی ہے. تو خاتم اسم اعلیٰ ہے، یعنی جس کے ذریعہ سے نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا. اور اگر تا کے نیچے زیر ہو تو یہ اس میں فاعل ہے، خاتم جیسے فاتح، قاتل. تو یہ جو اس میں فاعل ہے جو بند کرنے والا ہو، ختم کرنے والا ہو، تو اس میں فاعل ہوگا. انبیاء کے سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا اور عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی جو آگے خود وضاحت فرمائی. مثلا احادیث مقدسہ کیا ہے؟ ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. اب یہ خا تا میم کے جو روٹ لیٹرز ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے معنی کا تعین خود حدیث پاک میں کر دیا. ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. وختم بی النبیون، اور میرے ذریعہ سے اللہ تعالی نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کیا. تو وہیں پر یہ خاتم کا معنی کا تعین ہو. اسی طرح حضور اور فرماتے فجئت، میں آیا، فختمت الانبیاء. یہ جو خاتمیم ہے، یہ اگر آپ sunna.com سے یا کسی بھی ایپ سے آپ لیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ خاتمیم روٹ لیٹر سے جو الفاظ ملیں گے وہ بھی آخری کے معنی میں ہوں گے. جیسے میں نے یہ پڑھا فجئت، میں آیا، فختمت الانبیاء، اور میں نے انبیاء کو ختم کر دیا، انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا. اب اگلا جو پوائنٹ ہے جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، یہ پھر جائیں گے جب آپ یہ گفتگو کریں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جائیں گے. اس فقیر کی یہ بات قوموں میں لکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کا تعین یہ نہ امتیاز صاحب کا کام ہے، نہ میرا کام ہے، نہ کسی مولوی صاحب کا کام ہے، نہ کسی مربی صاحب کا کام ہے. اس کا تعین قرآن مجید نے فرمانا ہے، اور آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانا ہے. قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا تعین، اور دو لفظ، ایک ہے دور نبوت، ایک ہے فریضہ نبوت. یہ دونوں جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کی بنیاد قرآنی آیات ہیں. دور نبوت کیسے پتہ چلا؟ دور نبوت قرآن پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو آیات ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف. یہ کون فرما رہا ہے؟ رب العالمین. ان کی رسالت و نبوت کے دور کا تعین قرآن نے کر دیا. پھر چلے جائیں سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں، عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے؟ انی یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول ہوں. تو یہ دو آیات عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے دور کا بھی اور ان کا فریضہ نبوت ادا کرنے کا تعین یہ حدیث یہ آیات بینات کر رہی ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد رسول، اپنے آپ کو بھی رسول کا. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. جب بھی بعدی کا لفظ کریں گے تو یہاں پر قادیانی آپ کو بعدی میں الجھائیں گے، اور اس بعدی کا تعین بھی قرآن مجید نے فرما دیا. 4 آیات ہیں قرآن پاک کی، یہ آپ حضرات نوٹ کر لیجئے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 130، اعراف آیت نمبر 150، سورہ آیت نمبر 35، سورہ صف آیت نمبر 6، یہ بعدی کا تعین کر رہی ہیں. سورہ بقرہ 133 میں جی سگنل آواز آ رہی ہے، کٹ رہی ہے؟ سگنل ریڈ ہو گئے؟ نہیں ٹھیک ہے، کٹی تھی لیکن اب ٹھیک ہو گئی. امتیاز صاحب کٹی تھی اب ٹھیک ہو گئی. اچھا، یہ تمام جو مبلغین اور مبلغات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، میں قرآن مجید کی 4 آیات میں عرض کر رہا ہوں. ان 4 آیات نے معنی کا تعین کیا ہے، یہ بہت اہم ہے. اور ان آیات کو لٹریچر میں بھی یہ آیت نہیں لکھی ہوئی، تو یہ فقیر آپ کو عرض کر رہا ہے کہ ان 4 آیات سے
قادیانی ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں مکمل طور پہ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہاں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا من بعدی میری موت کے بعد، اس آیت میں موت کا لفظ نہیں ہے. اب دیکھیے جہاں پر آل بقرہ کی 133 ہے از حضر یعقوب الموت، وہاں موت کا لفظ موجود ہے آیت میں. ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہاں بعد ہی کا موت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت کے اندر جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی تو وہاں موت کا وقت ہے. اب اس وقت ہم جو ہے بعد ہی کا معنی موت کر سکتے ہیں. اچھا، اب دوسرا مقام ہے سورہ آراف آیت نمبر 50. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دور پہاڑ سے بعد آئے تو حضرت ہارون سے فرمایا کہ تم نے میرے بعد جو ہے نا کوئی اچھی جو ہے وہ جانشینی نے کی. وہاں بعد ہی ہے لیکن وہ غیر موجودگی کا معنی دے رہا ہے کہ میری غیر موجودگی میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک من بعدی غیر موجودگی کے معنی میں بھی لے رہا ہے کہ میں جب موجود نہیں تھا تو میرے بعد تم نے کیا. موت نہیں ہے وہاں پہ معنی. اور تیسرا جو لفظ ہے وہ سورہ صاد آیت نمبر 35، حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، کر رہے ہیں ملک کی بات کر رہے ہیں. عالمین جو سلطنت مجھے دی ہے میرے بعد کسی کو کوئی حقدار نہ ہو. اب اس کا بھی ہے اور موت کے بعد بھی ہے، دونوں معنی آ رہے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہوں تب تک بھی کوئی اس کا لا ينبغی ہو اور میں جب دنیا سے چلا جاؤں تب بھی ہو. تو یہ دونوں معنوں میں آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہ ہوگا تو اس وقت ہم معنی موت کریں گے. جب منصب ہوگا تو معنی منصب کہا جائے گا. اب آپ سورہ صف میں منصب ہے، نہ موت ہے نہ کوئی اور سلسلہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام سنیے دونوں جگہ یہ قرآن کی حکمت دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال کیا اور جس ذات محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اس کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال کیا. یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت مقدسہ منصب رسالت کو ڈسکس کر رہی ہے. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، انی رسول اللہ. دیکھیے اپنے آپ کو رسول اللہ کا، یعنی وہ اپنے دور رسالت اور اپنا فریضہ رسالت و نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد رسول آئے گے جن کا نام محمد ہوگا. یہ دونوں جگہ رسول پہ غور کیجئے گا. یہ قرآن کی حکمت کی گہرائی دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بھی رسول کہہ رہے ہیں، جو آنے والی ذات ہے اس کو بھی رسول کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں احمد کی بشارت دے رہا ہوں. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، صرف نام بھی آ جاتا ہے لیکن صرف نام نہیں لیا، نام کے ساتھ رسول. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری رسالت بھی ہے اور میرے بعد جو آ رہا ہے اس کی بھی رسالت ہے، ان کی بھی رسالت ہے. تو مطلب یہاں ہم یہ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جب میری رسالت ختم ہوئی تو اس کے بعد رسول آ رہے. تو یہاں پر نہ موت کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ میری موت کے بعد آئیں گے. یہاں پر وہ اپنے آپ کا تعارف رسول کا کرا رہے ہیں. اور جہاں موت کا قرینہ ہے سورہ بقرہ کی 133 میں، وہ ہم بعد ہی کا معنی موت لیں گے. جی کوئی ساتھی اس پر کوئی مزید سوال ہو تو میں اچھا شاہ صاحب جزاک اللہ خیر. یقین کریں کہ بہت زیادہ سیکھنے کو ملا آپ کی ساری گفتگو سے. اچھا شاہ صاحب آپ نے اس کی طرف آلریڈی اشارہ بھی کر دیا کہ اس موضوع پہ قادیانیت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے جی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں بمعنی آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ثانی ہے وہ اس سے ٹکراتی ہے، اس سے متضاد ہے. شاہ صاحب اگر آپ نہ ہمیں بتا دیں آسان انداز میں کہ اس کا جواب ان کو کیسے دینا چاہیے. جزاک اللہ جی.
ڈاکٹر صاحب میں یہ میں عرض کر رہا ہوں جی آواز آ رہی ہے امتیاز صاحب؟ جی آ جی رہی آ ہے رہی ابھی آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے. ہاں ہاں یہ پوائنٹ پہلا میرا اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے یا ان کا جو فریضہ ہے ان کی ڈیوٹی اس کا تعین قرآن مجید نے کر دیا. زندگی کی دو حیثیتیں ان کی ہیں. ایک ہے بنی اسرائیل کی طرف اپنی رسالت و نبوت کے فریضہ کو انجام دینے کے لیے جب ان کا نزول ہوگا، یہ میں بڑا زوردار جملہ کہہ رہا ہوں، جب ان کا نزول ہوگا تو قرآن و حدیث میں وہ کسی اعتبار سے بھی اپنا فریضہ نبوت ادا کرنے نہیں آئیں گے. ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ، امام، مقسط، حاکم، عادل یہ الفاظ استعمال کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان کا نزول ہوگا تو یہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اب سوال یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی قرآن مجید کے پابند ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور جو فیصلہ بھی کرنا ہے کہ اللہ کے نازل شدہ پر کرنا ہے، اور جو اللہ کے نازل شدہ کلام پر احکامات پر عمل نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں. تو انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ ہیں اور وہ اللہ کے ارشادات کے مطابق عمل کرتے ہیں. قرآن پاک میں اِذ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ میثاق جو لیا گیا اس کے پابند عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرما دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس فیکٹ کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ جب نبی پاک کی بعثت ہو گئی تو سرکار کی بعثت کے بعد کسی کی نبوت کا دور نہیں، کسی کی رسالت کا دور نہیں. اچھا مین بات وہ کریں گے جی مسلم کی 73 کو لے کر آئیں گے کہ جناب 73 میں دیکھیں 4 دفعہ نبی اللہ، وہ الفاظ کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. وہاں پر ہے کہ یہبط عیسیٰ نبی اللہ، یرغب عیسیٰ نبی اللہ، 2 دفعہ یرغب نبی عیسیٰ اللہ، نبی عیسیٰ نبی اللہ. تو یہ جو 4 دفعہ نبی اللہ عیسیٰ ہے اس سے روایت کو قادیانی تو پیش ہی نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ اس کو بات کو اتنا پھیلائیں امتیاز صاحب کہ جب بھی کوئی قادیانی کتاب الفتن مسلم کی 73 آیت حدیث پیش کرے تو ان کے بانی جماعت نے اس روایت کو ساقط الاعتبار اور دوسرا کہا کہ امام بخاری محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا، اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں نہیں لیا اور اس کو ضعیف سمجھ کر چھوڑ دیا. یعنی قادیانی جب یہ 73 والی روایت پیش کریں آپ ان سے کہیں کہ آپ اور پیج پر ہیں، آپ کے بانی جماعت اور پیج پر ہیں. بانی جماعت جو ہے وہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 209 220 اس پر وہ ساقط الاعتبار اس روایت کو اور ضعیف روایت ہے، اس وجہ سے امام بخاری نے چھوڑ دیا. تو جب بھی ان سے ڈائیلاگ ہو تو ان سے کہیں جی پہلے آپ بتائیں آپ کی بات درست ہے یا مرزا صاحب کی بات درست ہے. اچھا آگے میں بات تھوڑا سے طویل ہوگی، میں مختصر کرتا ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو محترم امتیاز صاحب اور براڈ کے سننے والے بھائیوں، قرآن مجید نے ایک کرائیٹیریا تعین کر دیا ہے. جب کوئی نبی، یہ جملہ لکھنے والا میرا یہ جملہ، جب کوئی نبی رسول کسی قوم کی طرف اپنے دور نبوت میں فریضہ نبوت ادا کرنے آتا ہے اس کا مزاج، منہج، اسلوب، کرائیٹیریا، الفاظ، اس کا تعین قرآن نے کر دیا ہے. میں پھر دہراتا ہوں اپنے الفاظ کو. جب کوئی نبی رسول اپنے دور نبوت میں فریضہ نبوت ادا کرنے تشریف لاتا ہے تو اس کا انداز قرآن مجید نے بیان کر دیا. کیا انداز ہے؟ میں 2 لفظ عموماً کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے
ایک ہے قرآن پاک نے الیکم اور دوسرا ہے لکم. جب رسول نبی اپنی رسالت دور نبوت میں فریضہ نبوت ادا کرنے تشریف لاتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ کہو لکم کہو ان کو یا الیکم کہو. یہ میرا پوائنٹ بڑا سٹرونگ اور پاورفل ہے اور اس لائن کو آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے. میں قرآن پاک سے 5-6 مثالیں دیتا ہوں آپ کو اور اس کو نوٹ کر لیجئے گا. میں پھر دہراتا ہوں, جب کوئی نبی اپنے دور نبوت میں فریضہ نبوت ادا کرنے تشریف لاتا ہے تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا انداز بیان کر دیا. حتیٰ کہ جب یہ لوگ ہارون علیہ السلام کو ڈسکس کرتے ہیں, چونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن پاک نے ہارون علیہ السلام کے لیے کیا کہا, دونوں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں کو ایڈریس کیا, فاتیا جاؤ, دونوں تسنیہ کا صیغہ, دونوں جاؤ, فقولا دونوں کہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. اب میں الیکم کی آپ کو مثال دیتا ہوں. یہی جو سورہ صف ہے آیت نمبر 5 اور 6 میں موسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے انی رسول اللہ الیکم, عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے انی رسول اللہ الیکم, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے تو الیکم کے الفاظ آئیں گے. جب دور نبوت ہوتا ہے کسی نبی اور رسول کا تو اللہ فرماتا ہے جا کہو انی رسول اللہ الیکم. اچھا, دوسری مثال ہے لکم, اور آپ لوگوں نے سورہ شعراء آیت نمبر 26 سے چلیں, آیت نمبر 105 سے چلیں اور یہ آگے پڑھتے چلے جائیں. نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, اور پھر سورہ دخان میں اور سورہ حج میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا. الفاظ کیا ہیں جی؟ 5 مرتبہ سورہ شعراء میں انی لکم رسول امین. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے جب کوئی نبی دور نبوت میں فریضہ نبوت ادا کرنے آئے گا, میں بھیجوں گا کہ جاؤ اپنی نبوت اور رسالت کا پرچار کرو, تو میں کہلواؤں گا ان سے کہ کہو انی لکم رسول امین. یہ سورہ شعراء میں 5 مرتبہ یہ آئیے آیت انی لکم رسول امین اور انی رسول اللہ الیکم, یہ الفاظ آئیں گے. اب میرا کہ پورے ذخیرہ حدیث میں حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف تو کروایا کہ نبی اللہ ہے. اس میں بھی حکمت ہے کہ کوئی دجل نہ کرے کہ پیدا ہوا تھا تو پہلے پرائمری کی, پھر میٹرک کیا, پھر منشی ہوا, پھر جناب مجدد ہوا, پھر شاہ صاحب آواز کٹ گیا آپ کی. مجدد اچھا جی, اب ٹھیک ہے بس, ٹھیک ہے. ہاں جی, میں بس میں کنکلوڈ کرتا ہوں. اچھا, اب نبی اللہ کا تعارف کروانے میں, اور 4 دفعہ نبی اللہ کا تعارف کروانے کی حکمت یہ تھی تو اب پورے ذخیرہ حدیث میں یہ بات میری نوٹ کیجئے گا, اول سے آخر تک پورے ذخیرہ حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے انی لکم رسول امین یا انی رسول اللہ الیکم. اس طرح کا ایک جملہ بھی آپ دکھا نہیں سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس طرح فرما رہے ہوں, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے اور وہ اپنی رسالت اور نبوت کا وہ پابند ہوں گے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اور آخری بات یہ, اچھا یہ بھی جو نبی اللہ ہے, یہ حدیث شفاعت سارے حضرات نوٹ کر لیجئے گا, بخاری میں, مسلم میں, مسند احمد بن حنبل میں, قیامت کے دن. یہ پوائنٹ بھی بڑا سٹرونگ ہے ان کا, یہ کہنا کہ جی حضور تو نبی اللہ کہہ رہے ہیں تو کیسے ہوگا کہ ان کی نبوت اور رسالت نہ ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن بخاری شریف کتاب التوحید باب کلام رب مع الانبیاء, صحیح مسلم, مسند احمد بن حنبل, قیامت کے دن ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. آدم علیہ السلام بھیجیں گے نوح علیہ السلام کی طرف, نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی ابراہیم, قوم آئے گی یا ابراہیم, اے ابراہیم رسول اللہ. قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو نبی اللہ کہا جا رہا ہے.
قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کو مخلوق کہے کہ رسول اللہ، تو قیامت کے دن جب وہ کہا جا رہا ہے کہ نبی اللہ رسول اللہ ٹائٹل ہے، تو کیا مطلب یہ ہے کہ ان کا دور نبوت ہے، ان کا دور رسالت ہے؟ حدیث شفاعت میں جب ابراہیم علیہ السلام کو قوم پکارے گی تو کہیں گے عیسیٰ، کہیں گے ابراہیم نبی اللہ، موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ، تو قیامت کے دن تمام کے ساتھ ٹائٹل لگ رہے ہیں، تو کیا ٹائٹل ساتھ بیان کرنے سے ان کا دور نبوت ثابت ہوتا ہے؟ یہ جو 4 مرتبہ جو کہ قادیانیوں کے نزدیک تو ساقط الاعتبار ہے، روایت ضعیف ہے، ہم مسلمان اس کو مانتے ہیں، اور وہ ہمارے فائدے میں ہے، ختم نبوت کی ہے، اس لیے کہ حضور نے 4 دفعہ نبی اللہ عیسیٰ فرمایا تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے دے عیسیٰ وہ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں۔ اب کوئی کسی اور کا بیٹا ہو اور کہے کہ میں عیسیٰ ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی اللہ کا لفظ لگنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا دور نبوت اور رسالت ہے۔ میں نے کافی لمبی گفتگو کی ہے، اگر اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کیجئے گا، میں جواب دینے کے حاضر ہوں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ بھائی ایک سیکنڈ ٹھہرے۔ اچھا شاہ صاحب، ابھی جو آپ نے بات کی ہے اسی حوالے سے نا، ایک تو جس طرح آپ نے ماشاءاللہ زبردست پوائنٹ یہ بیان کر دیا کہ اس حدیث کو ان کے بانی جماعت نے ساقط الاعتبار کہا، اور شاہ صاحب ساتھ یہ بھی کہا کہ عقل کے خلاف ہے، شریعت امتیاز بھائی آپ کی آواز کٹ کی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میری بھائی نے ایک بڑا اچھا نقطہ یہ بیان کیا کہ اس حدیث کے اندر ایک وحی کا ذکر ہے، کہ اس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کریں گے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ میرے بندوں کو لے کے طور پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ اب شاہ صاحب ہمارے ضیاء بھائی نے نقطہ یہ بیان کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ ہونے والی تمام جتنی وحی جو شائع کی ہے، جو ان کے پاس موجود ہے، کہیں سے دکھا دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ یہ وحی ہوئی ہو، اس کے معنی آپ جو مرضی نکال لیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے اوپر کبھی اس وحی کے ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ جی میں اس پوائنٹ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ تو خیر فٹ ہی نہیں، وہ تو کہیں فٹ ہی نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے، یہ بھی پوائنٹ امتیاز صاحب یہ بھی یاد کرنے والا پوائنٹ، چونکہ میں قرآن مجید کا ایک سٹوڈنٹ ہوں، وہاں الفاظ کیا ہیں 73 میں ذرا سنیے گا۔ کذالک اذ اوحى اللہ الی عیسی انی قد اخرجت عبادا لی لا یدان لاحد بقتالہم فحرز عبادی الی الطور۔ یہ میں الفاظ پھر پڑھتا ہوں، اور یہ اس فقیر نے توجہ دلائی علماء کرام کی کہ پورے ذخیرہ حدیث میں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی الفاظ اتارے نہیں ملتا، صرف یہی الفاظ عربی کے جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ اِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائے گا۔ اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے قرآن مجید کا، یہ یاد رکھنے والا ہے سب کو، مسلمانوں کو۔ جب نبی پر وحی آتی ہے تو سنگل نہیں، ایک دفعہ نہیں ہوتا معاملہ۔ كَذَلِكَ يُوحِي الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، مسلسل وہی ہے۔ یہ جو سنگل معاملہ ہے، یہ دور نبوت ہو تو سنگل نہیں ہوتا، ایک دفعہ اللہ یہ پیغام دے دے۔ دیکھیں نا، موسیٰ کی ماں کو بھی ایک ہی مرتبہ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ جب نبوت ہوتی ہے، دور نبوت ہوتا ہے، نبی کا فریضہ نبوت ادا کرنے جب نبی آتا ہے تو مسلسل وحی کا نزول ہوتا ہے، مسلسل پیغامات آتے ہیں، اور جو پیغام عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ ہمارے پیارے نبی نے آج بتا دیا، میں اب بتا رہا ہوں۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے۔ اور دوسرا جو ضیاء صاحب کا اپنے والد ہے، بالکل آپ دکھائیں پورے لٹریچر میں کہ کہیں مرزا صاحب نے کہا ہو کہ جناب یہ الفاظ آئے ہیں، یہ میرے اوپر آئے ہیں۔ انہوں نے تو وہی اپنی نئی گاڑ لی ہے، جو وہی حدیث میں آئے اس کو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نبوت بند ہے حضور کے بعد۔ اب یہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ شاہ صاحب وحی نبوت، تو وحی نبوت کی اصطلاح تو آپ کے لٹریچر میں بھی آپ بھی کہتے ہیں وحی نبوت۔ جب آپ نے تشریح اور غیر تشریح کا کیا
تو آپ نے بھی فرق ڈالا. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 3 وَكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ سورہ انبیاء آیت نمبر 7 وہاں پر بھی پڑھ لیجئے گا. وہاں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ ہے اور ایک جگہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ. اگر حرف جار من آ جائے تو قبلک آ جائے گا, من نہ آئے تو قبلک آئے گا. تو حضور علیہ السلام سے پہلے وحی ہے اور پورے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند ہے. یہ وحی نبوت ہے. سورہ شورا آیت نمبر 3 میں پھر پڑھتا ہوں وَكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ اور ہم اسی طرح وحی کرتے رہے آپ پر, وحی کر رہے ہیں آپ پر. وَإِلَيْكَ آگے کیا ہے من قبلک وَكَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلے ہیں. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ختم ہو چکا. اب جو دوبارہ آئیں گے نہ تو ان کا دور نبوت ہوگا نہ وہ فریضہ نبوت ادا کرنے آئیں گے. وہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کے تحت دین اسلام میں حضور علیہ السلام کے خلیفہ, امام, عادل, مقسط اور حکم اور عدل بن کر آئیں گے. جی جناب. اچھا شاہ صاحب, چونکہ نا میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ایک ٹاپک انشاءاللہ ایڈریس ہو رہا ہے تو اس سے متعلق نا انشاءاللہ تمام باتیں آپ ایڈریس کرتے جائیں. شاہ صاحب یہاں پہ نا آپ جانتے ہیں کہ ایک اعتراض قادیانیت کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی قرآن میں تو آتا ہے لا اکراہ فی الدین, اور یہ جو تمام آیات قرآن میں موجود ہے کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے جی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو 2 آپشن دیں گے کہ یا تلوار یا اسلام, یعنی یا تو وہ لوگ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا اسلام قبول کر لو. تو اس سے وہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ قرآن کو منسوخ کر رہے ہیں. قرآن تو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین, جبکہ وہ دین میں لوگوں کو مجبور کر کے نعوذ باللہ قرآن کو منسوخ کر رہے ہیں. شاہ صاحب اس کا ایڈریس کر دی, جزاک اللہ خیر. گزارش یہ ہے کہ دین اسلام کا غلبہ تو ہونا ہے, وہ قرآنی آیات کے اندر موجود ہے. جبر کر کے بھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں کریں گے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جبر کریں گے, نہیں, وہاں پر ان کے جو وجود کی برکات ہے اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے فرما دیا. وہ جو قومیں خود نبرد آزما ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. دیکھیں اسلام میں دفاعی جہاد ہے, کسی کے اوپر چڑھ دوڑنا, ہاں وہ امن اور پیس کے ساتھ ہے تو کوئی معاملہ نہیں. لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اپنا کوئی رکھتے ہیں معاملہ, اب اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, سلطنت اسلامیہ ہے, امام مہدی پہلے موجود ہوں گے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ المہدی منا من اطراتی, میرے نام پر اس کا نام ہوگا, میرے باپ کا نام اس کے باپ کا نام ہوگا, محمد بن عبداللہ ہوں گے. اب اس سے پہلے بھی اسلام کا جو دعوتی مزاج ہے وہ چل رہا ہوگا. لیکن جب اگر جنگ کا ماحول بنے گا اس وقت فتح اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. جنگیں تو پہلے بھی جاری ہیں, آپ پڑھیے سارے معاملات جو قرب قیامت کے اور لشکر نکلیں گے, جنگیں تو پہلے بھی جاری ہوں گی, لیکن غلبہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے عطا فرمائے گا. اور اس موقع پر مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے. تو جبر اس وقت بھی نہیں ہوگا, لیکن رب العالمین کی طرف سے مدد, جیسے غزوہ بدر میں دیکھی نا, اللہ نے فرشتوں کو نازل نہیں فرمایا, فتح عطا کی گئی ہے. تو رب العالمین اپنی جو اس کی حکمت ہے, پلاننگ ہے, وہ رب العالمین خود اس انداز میں پیدا فرمائے گا کہ وہاں پر اسلام کا غلبہ جو ہے وہ لوگ سارے دیکھیں گے. امام مہدی کا جو تذکرہ حدیث پاک میں موجود ہے. جی جناب. اچھا شاہ صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا, یہ لوگ صرف چھوٹے شاہ صاحب آپ چونکہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ نا چھوٹے کلپ کاٹ کے نا پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ابھی حالانکہ آپ نے پوری بات واضح کر دی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کا ٹائٹل تو نبی والا ہے, لیکن نہ ان کا دور نبوت ہوگا, نہ وہ اپنا فریضہ نبوت انجام دینے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کا ٹائٹل ہونا ان کے پاس, وہ ان کے پاس ہے. ٹھیک ایسے یہ نہیں بات؟ جی بالکل ایسے, بالکل ایسے.
میں نے شاہ صاحب سے یہ بات کی ہے کہ جی شاہ صاحب اس سے میں نے بات کی ہے اچھا کیا ہاں جی ہمارے شاہ صاحب جو آپ کے اور ہمارے جو مشترکہ دوست ہیں عدنان رشید بھائی کے حالانکہ وہ عدنان رشید زندہ موجود ہے 50 مرتبہ یہ بات کی ہے، لیکن آج کے دن تک ان کے مربی ان کے اوپر یہ تہمت لگاتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی کہ ان سے نبوت چھین لی جائے گی۔ دیکھیں اپنے الفاظ اگر خود لیں گے، میں پھر دہرا دیتا ہوں، الفاظ کا جو چناؤ ہے امتیاز صاحب ختم نبوت کے بعد میں وہ انتہائی ضروری ہے۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ وہ نبی اللہ ہوں گے لیکن ان کا دور نبوت اور رسالت نہیں ہے۔ کس نے کہا نہیں ہے؟ قرآن نے کہا۔ وہ نے کہا شاہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے شاہ میں صاحب سورہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آواز شاہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آواز چلی گئی تھی، پہلے ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں اپنی بات کو، جزاک اللہ خیر۔ اچھا میں پھر دہراتا ہوں کہ ان کا دور نبوت نہیں ہوگا، ان کا فریضہ نبوت وہ ادا کرنے نہیں آئیں گے، نبی اللہ ہوں گے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ میری خواہش ہے نہیں، قرآن فرماتا ہے سورہ سبا نمبر 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور حضور خود فرماتے ہیں اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پوری مخلوق کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، لَوْ موسیٰ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا۔ یہ حدیث پاک جس کی سند موجود ہے، ابن کثیر نے اس کو لیا، اور اس میں حضور فرماتے اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے پاس میری اتباع کا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نبی بھی اگر زندہ ہو اور میرے دور نبوت میں آئے تو وہ پابند ہوں گے کہ وہ میری ہی شریعت مطالعہ پر عمل کریں گے، چونکہ ان کا دور نبوت ہی نہیں ہے اور وہ فریضہ نبوت ادا کرنے نہیں آ رہے۔ تو میرے ساتھ حدیث شفاعت بھی بتا دی، اور وہ میں پھر نمبر بھی بتا دوں گا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق ابراہیم علیہ السلام کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں، بتا کون رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ۔ تو کسی کو نبی اللہ کہنے سے ان کا دور نبوت ثابت نہیں ہوتا، حالانکہ وہ موجود ہے سارے قیامت کے دن، تو ان کو نبی اللہ بھی کہا جا رہا ہے، رسول اللہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو کوئی نہیں کہتا مسلمان کی عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت کا چھین جانا نہیں۔ اب اس میں اگر مزید آپ اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں مسلم کمیونٹی میں، تو پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیف چشتیائی کے صفحہ 23 پر جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری نبوت منافع الرسول ہونے سے ہے، تو وہاں پیر سید میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں شاہ صاحب آپ کی نا آواز نہ ڈراپ ہو رہی ہے، اگر کائنڈلی آپ دیکھتے جو کہ آپ بات بہت اہم کر رہے ہیں، اور ہمارے عدنان رشید استاد بھی آگے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً عدنان رشید بھائی۔ جناب بہت شکریہ جی۔ نہ آپ نے اچھی بات ہے اگر ہماری نیند جی جی عدنان بھائی انشاءاللہ نا جیسے ہی شاہ صاحب کا اگر نا جیسے ان کا نیٹ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ نا عدنان بھائی وہ اسی سوال کا جواب دے رہے تھے کہ جو قادیانیت یہ الزام لگاتی ہے مسلمانوں پر کہ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت چھین لی جائے گی، جیسے آپ کے اوپر ایک مربی پے در پے یہ تہمت لگاتا ہے۔ جی سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، عدنان بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ عدنان بھائی آپ کا سگنل کا پرابلم ہے، عدنان بھائی آپ کا سگنل کا پرابلم ہے، آپ کی آواز نہیں ہمیں آ رہی۔ اچھا جی، اگر ہمارے محترم شاہ صاحب اگر واپس آ گئے تو شاہ صاحب اگر آپ اپنی بات کو کنٹینیو کرنا چاہیں جی، موسٹ ویلکم۔ جی میں عرض کر رہا تھا، آواز آ رہی ہے نا؟
شاہ صاحب آواز آتی ہے لیکن درمیان میں آواز آپ کی نا بریک ہوتی ہے. بریک آنے میرا ادھر سگنل کا پرابلم. آپ جا رہی ہے کہ میں ٹھہر کے آتا ہوں. جب میں وہاں کے اسٹیشن پہ ہوتا ہوں تو پھر میں کرتا ہوں. ابھی آواز پرابلم کر رہی ہے. ابھی شاہ صاحب آپ کی آواز ابھی لاسٹ سینٹینس میں آپ کی آواز ٹھیک تھی. میں چاہ رہا تھا کہ آپ شاہ صاحب اس ٹاپک کو مکمل کر دیتے ہمارے سب کے لیے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہیں. صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں، ہر نبی جس کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی وہ نبی اللہ ہیں. نہ تو ان سے نبوت چھنتی ہے، لیکن دور نبوت اور فریضہ نبوت کا تعین خود رب العالمین نے فرمانا ہے. اب کسی کا موت کا ذائقہ چکھنے سے اس کی نبوت ختم نہیں ہو جاتی، اور کسی کے زندہ رہنے سے اس کی دور نبوت جاری نہیں رہتا. یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. حضور علیہ السلام پر بھی موت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں، تو کیا ان کا دور نبوت ختم ہو گیا؟ اگر موت آنے سے دور نبوت ختم ہونا ہے تو معاذ اللہ، تو پھر حضور علیہ السلام کا دور نبوت کیسے ہوا؟ یہ جو اصول آپ نے طے کیا ہے یہ کس آیت سے لیا ہے؟ کسی آیت سے نہیں آپ نے لیا. دراصل قرآن پاک اس کا تعین کرے گا. اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کا تعین کریں گے. قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ اعراف آیت نمبر 158 قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو انی رسول اللہ یا ایھا الناس، پہلے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اسی طرح سورہ سبا میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس. تو تمام انسانوں کے لیے دور نبوت کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال فرما چکے ہیں. تو آپ نے یہ جو کرائیٹیریا بنایا ہے یہ قرآن کی کس آیت سے آپ نے بنایا ہے؟ تو دور نبوت کا تعین کہ کس نبی کا دور نبوت اور رسالت ہے، اس کا تعین جو ہے وہ قرآن پاک نے کرنا ہے، اللہ کے احکام نے کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تعین فرما دیا. اور جو بندہ مومن ہے وہ احکامات قرآن کا پابند ہوتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مقدسہ کا پابند ہوتا ہے، جو ہمارے پیارے نبی نے فرض کے پابند ہے. جی اپنا بولیے گا، میری اگر آواز آپ تک پہنچ گئی ہے. جی شاہ صاحب آپ کی آواز پہنچی ہے. شاید صرف اس سے نا اس کے بعد صرف ایک آخری اگر بات آپ یہ ایڈریس کر دیں کہ میں نے کئی مرتبہ سنا اپنی براڈز پہ اور اپنے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے یہ ایک دھوکہ لوگوں کو یہ دیتے ہیں. حالانکہ آپ نے وضاحت کر دی کہ ہمارے علماء نے جہاں جہاں بات کی ہے کہ ان کا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس نبی کا ٹائٹل موجود ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ مسلمانوں کے علماء کے درمیان تو فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ نبوت چھین لی جائے گی، کوئی کہتا ہے نہیں چھینی جائے گی. شاہ صاحب آپ کے مطالعہ کے اندر کوئی مسلمانوں کا ایسا بڑا معتبر عالم موجود ہے کہ جس نے یا موجود تھا ماضی میں جس نے کہا ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان سے ان کی نبوت چھین لی جائے گی؟ کبھی کس نے ایسا کہا شاہ صاحب؟ جی بالکل قطعاً نہیں کہا کہ ان سے نبوت چھین جائے گی. ہاں اس میں دو اصطلاحیں آپ نے یاد رکھنے کا، یہ نوٹ کر لیں. اور یہ اصطلاحیں حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیف چشتیائی آپ دیکھیے گا صفحہ 23 سے. وہ فرماتے ہیں نبوت کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک بطون نبوت اور ایک ظہور نبوت. یہ دو اصطلاحیں بڑی کمپریہنسو اور بڑی جامع ہیں. یہ دونوں اصطلاحیں، بطون نبوت دائمی ہوتا ہے، ہر نبی کی یہ صفت ہمیشہ باقی رہتی ہے، بطون نبوت. لیکن جو ظہور نبوت ہے وہ اس نبی کا دور نبوت جب ہوگا تو اس کے پاس ظہور نبوت کی بھی صفت ہوگی. وہ فریضہ نبوت ادا کرنے تشریف لا رہے ہیں تو وہ ظہور نبوت ہوگا، یعنی اس سے اظہار ہو رہا ہوگا. تو بطون نبوت ہر نبی کے پاس دائمی ہوتی ہے. جب ان کو نبوت ملتی ہے تو وہ صفت چھینی نہیں جاتی، لیکن وہ بطون نبوت ہے کہ پوشیدہ ان کے وجود میں موجود ہے. لیکن ظہور نبوت
نبوت یعنی اظہار تب ہوتا ہے جب اللہ حکم دیتا ہے. عموماً انبیاء کرام 40 سال کی عمر میں اظہار فرماتے ہیں. تو بطون نبوت تو ہے لیکن ظہور نبوت اس دور نبوت میں اب پیر صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے. نبی پاک کا دور نبوت ہے تو حضور علیہ السلام کے پاس دونوں صفتیں ہیں. حضور کے پاس بطون نبوت بھی ہے اور ظہور نبوت بھی ہے، اس لیے کہ نبی پاک کا دور نبوت موجود ہے اور حضور اپنا فریضہ نبوت ادا کرنے بھی تشریف لائے. اب جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، جب وہ بنی اسرائیل کی طرف تھے تو بطون نبوت کی صفت بھی تھی اور ظہور نبوت کی صفت بھی تھی. اب جب دوبارہ آئیں گے ان کے پاس بطون نبوت تو ہے لیکن ظہور نبوت کی صفت نہیں ہے. کیوں؟ جب نبی پاک کی نبوت کا دور ہے تو اپنی نبوت کا اظہار نہیں کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. پابند ہوں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تو یہ اگر آپ سیف چشتیائی کی کتاب صفحہ 23 اور 24 پڑھیں گے تو اس مسئلہ کو پیر صاحب نے وہاں پر بیان کیا ہے. اچھا یہاں پر جو ہے کسی نے نہیں لکھا کہ ان سے نبوت چھن جائے گی، بلکہ آواز آ رہی جی آواز آ رہی جناب؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے. ہاں تو یہ دونوں اصطلاحیں اتنی کمپریہنسو ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو بطون نبوت تو ہوگا ان کے پاس لیکن ظہور نبوت نہیں، اس لیے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا قرآن نے اس بات کا پابند کر دیا. جی اب آپ بولیے گا. اچھا شاہ صاحب صرف نا ایک آخری چیز انشاءاللہ اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ یہ ٹاپک جو ہے نا آپ کی طرف سے انشاءاللہ کمپریہنسو ایک سب کے لیے سیکھنے کے لیے بن جائے گا. شاہ صاحب یہ جو کہا جاتا ہے قادیانیت کی طرف سے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ چلنے والے آخری نبی ہوں گے تو پھر آخری اور خاتم الانبیاء تو آخری کے معنی میں وہ ہو گئے، اس کی جناب ذرا وضاحت فرما دیں. گزارش یہ ہے کہ اس کا جب تک آپ دور نبوت کس کا جس نبی کا دور نبوت ہے آخری وہی ہے. کہاں قرآن پاک نے فرمایا کہ جو آخر میں چلیں گے وہ آخری ہوں گے؟ کوئی لفظ دکھا دیں. قرآن نے تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں ذکر کیا وہاں اپنا رسالت کا ٹائٹل لگایا ہے، انی رسول اللہ علیکم. یہ قرآن کی آیت آپ سامنے رکھیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دوبارہ اگر تو وہ لوگ احادیث کا مانتے یا تو غامدی صاحب کی طرح ہونا جو نزول مسیح والی ساری روایتیں مانتے ہی نہیں ہیں، یا غلام احمد پرویز کی طرح ہو جائیں یا سر سید احمد خان کی طرح ہو جائیں. اب جو ان روایات کو مانتا ہے اس میں عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کے نزول کا تذکرہ ہے، ان کا دور رسالت کا ذکر نہیں کہیں پر اور کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ وہ فریضہ نبوت ادا کرنے آگے. میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے جو قرآنی معیار آپ کے سامنے رکھا یہ ہے قرآنی معیار. اس قرآنی معیار پر مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کے بعد ان کی رسالت اور نبوت کا دکھا دیں. کہاں یہ قرآنی پیمانے پر کوئی بات ہے تو بتائیے. ان کی خلافت ہے، ان کی امامت ہے اور ان کی نبوت کا دور ختم ہو چکا. تو آخر میں چلنے سے وہ آخری نہیں ہوتا، آخری وہی ہے جس کا دور نبوت آخری ہے. جیسے حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اور پھر حضور نے فرمایا کہ آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ بھی میری ہی اطاعت میں اور میری اتباع میں ہوں گے. تو اگر زندہ ہو کر آ جائیں تو آخر میں تو وہ ہوں گے حضور کے بعد بھی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کا دور نبوت اور رسالت ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. دور نبوت اور رسالت تو نبی پاک ہے، قرآن پاک کا آخری کتاب ہے اور حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. بعد میں جو آنا عیسیٰ علیہ السلام کا اس کا بھی تعین حدیث پاک کرے گی. جی آج دن کو ابن آدم صاحب نے ان سے تو شاہ صاحب جو ہے وہ جی بولیے. جی شاہ صاحب جزاک اللہ خیر. شاہ صاحب ایسے کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب آپ کو فرمائیے. شاہ صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں نا ہمارے جو ماڈریٹر ہیں اگر نیچے کوئی احمدی موجود ہے جس نے شاہ صاحب کی بات چیت کو سنا ہے اور اس کا کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی ماڈریٹر بھائی.
آئے تو ہے سر ایک تو، لیکن ہمت نہیں ہے نا ان میں آنے کی. انوائٹ بھی کیا ہم نے تو ان کو. عدنان بھائی بھی آ گئے. اگر کسی جی اور سوال ہوتا. ہمارے عدنان بھائی آگے. شاہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں نا حالانکہ نیچے سن رہے ہیں لیکن سوال کی ہمت نہیں کر رہے، تو تب تک انشاءاللہ عدنان بھائی اگر آپ شاہ صاحب کے ساتھ کچھ بات چیت کریں جناب. شاہ صاحب جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کی بات سننے کی میں کوشش کر رہا تھا. جہاں سے میں گزر رہا ہوں وہاں انٹرنیٹ تھوڑا کمزور ہے، تو بات ہو رہی تھی غالباً عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. تو اور اس پہ جو یہ قادیانی دجل کرتے ہیں شاہ صاحب، ہمیشہ جب بھی ہم ان کو کہتے ہیں لا نبی بعدی، جب احادیث پیش کرتے ہیں ان کے سامنے، ان کی عوام کے سامنے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دجل کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو آ رہے ہیں. تو ان کو ہم کتنی دفعہ سمجھا چکے ہیں، اور یہ جان بوجھ کے دماغ بند کر لیتے ہیں اپنے، جان بوجھ کے اپنے کان بھی بند کر لیتے ہیں، اور اپنے جو برین سیلز ہیں جو انسان کی سوچ کو پروسیس کرتے ہیں وہ بھی بند کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ہم ان کو بتا چکے ہیں بیسیوں بار کہ بعدی کا مطلب ہے میرے بعد، پہلے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی. وہ رسول الی بنی اسرائیل محمد رسول اللہ سے پہلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس چیز کی نشاندہی قرآن آپ کی آواز کٹ رہی ہے. بھی کرتا ہے، اور جو کرسچن صحیفے ہیں جو اسلام کا سیل حاصل گفتگو کی ہے، میں تھوڑی سی مس کر گیا ہوں، تو بس یہی میں نے کچھ ایڈ کرنا تھا. اگر کوئی ہے جی قادیانی یا احمدی اچھا تو انشاءاللہ جی ضرور سوال جواب کی. ہاں جی کون. اچھا عدنان رشید صاحب اور امتیاز صاحب، ایک تو ہم نے یہ جو لا نبی بعدی ہے اس کا ترجمہ ذرا سن لیں. میں تمام مسلم کمیونٹی سے، علماء سے بھی بس ادب و احترام، اور تمام مبلغین سے اس کا ترجمہ آپ نے صحیح کر. لا نہیں نبی یا نبی بعدی میرے بعد. یہ جو آئے گا امتیاز صاحب، یہ ہم ترجمہ کس کا کرتے ہیں؟ آئے گا تو ہے ہی نہیں اس میں. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر تو حدیث پاک میں نزول، ان کے نازل ہونے کا ذکر ہے. تو پہلا تو ہے کہ لا نبی یا بعد، اس کا ترجمہ صرف یہی کرا، نہیں نبی میرے بعد. یہ جو آئے گا ہے نا، اس سے پھر معاملہ جو ہے وہ نزول مسیح تو حدیث پاک میں موجود ہے، یعنی نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے نازل ہونا ہے. ہم نے اس کا حدیث کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے. تو جب بھی ترجمہ کریں لا نبی یا بعدی، نہیں نبی میرے بعد. اب جب نبی میرے بعد کا مطلب کیا لینا ہم نے، کہ اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی نبوت، یعنی نبی آئیں گے تو وہ میں نے جو ظہور نبوت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ ان کا ظہور نبوت میرے بعد کسی کا نہیں ہے. اب آنے کی جہاں تک بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور وہ نازل بھی ہوں گے، اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے، اچھا دوسری بات، جس بندے کو تم کھڑا کرتے ہو، عیسیٰ وہ ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں، وہ چراغ بی بی کا بیٹا. عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو بغیر باپ کے، وہ غلام مرتضیٰ بیگ کا بیٹا. اب یہ جو تضاد ہے، اور حضور علیہ السلام نے 4 دفعہ، حالانکہ امتیاز صاحب اور عدنان صاحب ذرا غور کیجئے گا، آپ تو ماشاءاللہ اسکالرز ہیں، تھیسز لکھتے ہیں، مطلب کتاب لکھتے ہیں. جب کسی کو ٹائٹل دیا جاتا ہے، امتیاز صاحب یہ میرا پوائنٹ، اور شارپ شوٹر صاحب سارے حضرات جو ہیں، جب آپ کوئی تھیسز لکھیں گے یا کوئی مقالہ لکھیں گے تو کسی بندے کا، یعنی ایک پیج پر ایک دفعہ آپ لکھیں گے تو کیا ایک دفعہ نام لکھ دیں گے؟ مثلا امتیاز صاحب ماڈریٹر ڈائیلاگ ود امتیاز، یہ کر دیں گے ہم. ایک دفعہ تو لکھ دیا کہ جناب امتیاز صاحب ماڈریٹر، اس کے اس براڈ کے ماڈریٹر. لیکن جب میں دوسری دفعہ لکھوں گا تو صرف امتیاز صاحب کر دوں گا، تیسری دفعہ لکھوں گا تو امتیاز صاحب کر دوں گا، چوتھی دفعہ لکھوں گا تو پھر ہر دفعہ ساتھ نہیں لگائیں گے. اب ذرا غور کیجئے گا، 73 والی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہا، فرمایا. جبکہ یہ روایت تو قادیانی حضرات جو ہیں اس کو ساقط الاعتبار
اور اسی طرح سے ضعیف مانتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کو چھوڑ دیا. تو قادیانیوں کو تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس روایت کو پیش کریں. اور میں یہ کہوں گا کہ علمی طور پر وہیں ان کا گلا پکڑ لیں علمی انداز میں کہ جناب خبردار آپ نے یہ روایت پیش کی. پہلے آپ اور مرزا صاحب ایک پیج پر آئیں. جس روایت کو آپ کے مرزا صاحب بانی جماعت جس روایت کو ساقط الاعتبار شاہ صاحب آواز کٹ بھوکا لگا. آواز کٹ گئی تھی. ساکت الاعتبار پہ تھے آپ. ساکت الاعتبار. ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت قادیانیوں کو پیش کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بانی جس روایت کو ساقط الاعتبار کہیں اور کہیں کہ ضعیف سمجھ کر امام بخاری نے چھوڑ دیا. اور تیسرا جملہ یہ بھی کر لیں کہ راوی نواس جو ہیں ان کو دھوکا لگا. یہ 3 جملے ضرور آپ نے یاد رکھنے ہیں. اور یہ وہیں پر موجود ہے کہ جو راوی ہے اس حدیث دجال کا جس میں 4 دفعہ نبی اللہ آئے ہیں، ان کے اعتبار سے تو 3 اس پر پرابلم ہے. ایک ساقط الاعتبار، امام بخاری نے ضعیف سمجھ کر چھوڑ دیا، اور مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نواس راوی جو ہیں اس کو دھوکا لگا. اب ان 3 باتوں کے باوجود پھر آواز کٹ گئی آپ کی شاہ صاحب. کافی میں نے بولا ہے تو جی آپ کی آخر میں نا بات کر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصل میں ان سے جب بات ہوتی ہے نا تو لگتا ہے کہ ان کو اعتراض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ بنی اسرائیل ہیں تو ہمارے پاس آ کر کیا کہیں گے. میں تو اکثر ان سے یہی سوال کرتا ہوں کہ پھر مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ابن مریم بن کر ہماری طرف کیوں آئے ہیں؟ اس کا نہیں ہے جواب ان کے پاس. اور دوسری بات ایک یاتی من بعد اسمہ احمد، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ کیا کہیں گے اسٹیٹمنٹ جو ہے نا افرمیٹو ہے، اس بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نبی بعدی، نگیٹ کر رہے ہیں. تو ان کا تو آپس میں کوئی ربط ہے ہی نہیں نا. پتہ نہیں کیوں یہ اس پہ چمٹے ہوئے ہیں یہ. تو بہرحال دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایک سمپل سی بات کو پیچیدہ کرتے ہیں کہ کس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو گھسا دیں. وہ اس پورے ایکویشن میں مرزا غلام احمد قادیانی کو ریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام بنانے کے لیے کوئی بھی جمناسٹک کر سکتے ہیں، اور انہیں پرواہ نہیں ہے سیاق و سباق کی یا مرزا غلام احمد قادیانی کی رائٹنگز کو بھی سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کرنے کی. اب مرزا غلام احمد قادیانی نے جس طرح کے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس حدیث کو ساقط الاعتبار کا ہے، لیکن وہ پھر بھی اتنے بے شرم ہیں یہ قادیانی مربی کہ وہ اس حدیث کو بار بار پیش کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس تو جواز ہے نہیں. ہماری حدیث تو ہماری ہے، ہم پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس جواز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چلے ہم مان بھی لیں، اگر ان کی بات جو ہے وہ مان بھی لیں فار دا سیک آف دی آرگیومنٹ کہ چلو بھائی یہ ساری باتیں تمہاری، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یا آمد یا سیکنڈ کمنگ جو بھی تم کہنا چاہتے ہو، مرزا کو ثابت کرو کہ مرزا پہلے عیسیٰ ابن مریم ہے، کیونکہ مرزا تو عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نا. مرزا تو کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، حالانکہ جس طرح شاہ صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ وہ تو ابن چراغ بی بی ہے، ابن غلام مرتضیٰ ہے. تو اللہ نے جب ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نام ہے، اور حدیثوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ تو عیسیٰ کا نام ہٹا کے ابن مریم کا ہے صرف. مزے کی بات یہ ہے کہ حدیثوں میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال کیے ہیں، جو ان کا نام استعمال کیا، وہ کیا ابن مریم، یعنی مریم کا بیٹا، مریم کا بچہ علیہ السلام، وہ نازل ہوں گے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو موجود ہیں، وہ تو زندہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، وہ تو گئے ہی نہیں. وہ جب سے نبی ہوئے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ نبی ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت سے نبی ہیں، اور وہ تو موجود ہیں، وہ تو زندہ ہیں. ان کی تو وفات ہی نہیں ہوئی، ہم نہیں مانتے ان کی وفات ہوئی ہے. تو لا نبی بعدی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو ہے وہ نبی بنے اور وہ زندہ ہیں، لیکن میرے بعد کوئی اور نبی
نہ ظاہر ہونے والا ہے، نہ پیدا ہونے والا ہے، نہ آنے والا ہے. یہ اصل ساق و سباق ہے جس کو جان بوجھ کے